کسی معاملے میں زیادہ خرچ نہ کریں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، زیادہ خرچ کرنے والے جو ہے شیطانوں کے بھائی۔ اور اگر بات پکی ہو گئی ہے نا تو اب یہاں پر ایک موقع یہ بھی دیں، بیٹے سے اور بیٹی سے پوچھ لیں کہ تمہاری بات ہم وہاں پکی کر رہے ہیں، بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے۔ اس میں آپ اپنی یہ نہ سمجھیں کہ میری شان گھٹ رہی ہے، میں بیٹی سے پوچھوں گا، ہمارے تو خاندان کا رواج ہی نہیں ہے بیٹیوں سے پوچھنا۔ نہیں، آپ پوچھئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ پکا کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ قرآن شریف میں ایک آیت اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس ہو۔ کئی تفسیریں اس کی ہیں کہ جس طریقے سے لباس جسم کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے، چھپاتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے عیبوں کو چھپائے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے عیبوں کو چھپائے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اللہ نے قرآن شریف کے اندر لباس کی مثال کے ذریعے سمجھایا۔ کیوں سمجھایا؟ اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو لباس کون لاتا ہے؟ ماں باپ لاتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر کون لاتا ہے لباس؟ وہ خود ہی لاتا ہے نا اپنی مرضی سے۔ اگر آپ لے کر آ جاؤ گے تو وہ نہیں پہنے گا، مرضی سے نہیں پہنے گا۔ تو جب تک بچہ چھوٹا ہے آپ کو اختیار ہے، آپ کہیں پر بھی اس کا نکاح بات چیت طے کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس سے بھی معلوم کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی معلوم کیا جائے۔ اگر وہ کہے کہ ہاں میری مرضی ہے تو آپ بات آگے پکی کیجیے۔ اب بات پکی ہونے کے ٹائم پر جو ہے نا ایک نظر دیکھنے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، دیکھ لو، لیکن یہ گھنٹوں بات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی صرف سگائی ہوئی ہے، منگنی ہوئی ہے، اب گھر والے بھی اس پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے فلاں کا فون آیا ہے، لو دے دو بات کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب تک بات نہیں کریں گے تو جانیں گے کیسے؟ ارے تمہیں نہیں معلوم ہے، یہ باتیں کر کے اپنے دوستوں کو بتائے گا کہ آج اس ٹاپک پہ بات ہوئی، آج ایسی بات ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ابھی پکا نہیں ہے کہ وہاں پر شادی ہو ہی جائے، نکاح ہو ہی جائے۔ اگر نکاح نہیں ہوا تو اس بچی کے رشتے میں پرابلم آ جائے گی، کون کرے گا؟ تو اس لیے جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک جو ہے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد سمجھ لیجئے سگائی ہو گئی، منگنی ہو گئی، اب جو ہے نکاح کا ٹائم آ گیا، نکاح کا وقت آ گیا۔ اب نکاح کہاں کرتے ہیں ہم جو ہے کسی شادی گارڈن میں کرتے ہیں، شادی گارڈن میں کرتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، رواه الترمذی فی سننہ۔ سرکار فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس کو مسجد میں منعقد کیا کرو، مسجد میں، اللہ کے گھر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک تقریب ہے، پاک تقریب ہے۔ جب مسجد میں کرو گے تو ناپاک لوگ اس میں آئیں گے ہی نہیں۔ اور اس کائنات کا جو سب سے پہلا نکاح وہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ نے اس کے لیے کس جگہ کا انتخاب فرمایا؟ جنت کا، جنت کا انتخاب فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح جنت میں ہوا۔ اب ہم اپنے بچوں کا یا اپنا نکاح جنت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ ساری کی ساری مسجدیں جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہیں۔ اب اگر ہم نے اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کیا تو گویا کہ ایسا ہی ہے ہم نے اپنا نکاح سمجھ لیجئے جنت میں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کرسچن اپنی تہذیب ثقافت سے کوسوں دور چلے گئے، لیکن جب انہیں شادی کرنا ہوتی ہے نا تو وہ چرچ میں ہی جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال، قاضی صاحب سمجھ لیجئے 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے صاحب، ابھی دولہا جو ہے نا وہ بیوٹی پارلر کے اندر ہی ہے۔ پہلے عورتیں جاتی تھی، اب یہ دولہے بھی جانے لگے، جا رہے ہیں نا، کہ کئی جو ہے شادیوں میں 5-5 10-10 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اتنا
یہاں پر تو نہیں کرنا پڑ رہا ہوگا لیکن اور جگہ کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں. مسجد میں کریں. اور سمجھ لیجئے جتنی بھی رشتے ہیں نا وہ سارے کے سارے رشتے اسی رشتے کے بعد بنتے ہیں. آپ قرآن کو پڑھیں، ایک ایک چیز کو اللہ نے سمجھایا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے لوگوں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نکاح ہو گیا نا تو سلوک کرنا اچھا. مہر کے تعلق سے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. مہر ادا کرنا. نساؤکم حرث لکم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. جتنا زور قرآن نے میاں بیوی کے حقوق پر دیا ہے اتنا زور قرآن نے ماں باپ کے حقوق پر بھی نہیں دیا. کیونکہ دنیا کے تمام رشتے جو ایک بار بن جاتے ہیں پھر وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. بھائی بھائی کا بن گیا اب ٹوٹے گا نہیں. بہن بھائی کا بن گیا اب ٹوٹے گا نہیں. چاچا بھتیجے کا رشتہ بن گیا ٹوٹے گا نہیں. جو رشتہ ایک بار بن جاتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں. لیکن میاں بیوی کا رشتہ نازک بھی اتنا ہے، 3 بول اگر بول دیے نا تو یہ ٹوٹ بھی جائے گا. اتنا نازک بھی ہے، اس لیے جو ہے اس پر اتنا زور دیا گیا. تو اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کئی رسمیں ہوتی ہیں، کئی رسمیں ہوتی ہیں، لیکن آؤ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک چیز کو لکھا. اعلیٰ حضرت نے لکھا جب تمہارے گھر میں نئی نویلی دلہن آئے ودا کرا کے لاؤ تو گھر میں داخل کرنے سے پہلے اس کے پیروں کو دھو لو اور اس پیروں کے دھوئی ہوئے گسالے کو گھر کے کونوں میں چھڑک دو. اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرما دے گا. آپ اندازہ لگاؤ وہ خاتون جس کے پیروں کا غسالہ گھر میں چھڑک دیا جائے تو برکتیں ہو جائیں. سمجھ لو وہ اگر خود گھر میں پہنچ جائے تو وہاں کتنی برکتیں ہوں گی. اسے نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہو تو کرو کرو، برکت والی چیز ہے. کیوں؟ علماء نے اس کی توضیح میں لکھا کیونکہ اس نئی نویلی دلہن نے اس گھر میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس غسالے کی وجہ سے جو ہے اس گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب ساتھ رہنے لگو تو خوب پیار محبت سے رہو، خوب پیار محبت سے. شادی سے پہلے تو بڑا آئی لو یو آئی لو یو، اور شادی ہو گئی اس کے بعد تو کوئی یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ آئی لو یو میں تم سے محبت کرتا ہوں. کہتا ہے کوئی؟ ترمذی کی حدیث اٹھائیے، حضور سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا انی احب عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. اب اس کا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو یہی ہوگا آئی لو عائشہ. کیا ہوگا؟ آئی لو عائشہ. تو پتہ چلا بیوی کو آئی لو یو کہنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اب آپ میں سے جتنے شادی شدہ ہیں جس نے سنت پر عمل نہیں کیا ہے، اب جیسے ہی بیوی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے کہیے گا آئی لو یو. کہیں گی بھائی کہ کیا ہو گیا؟ اور کہیے گا کہ جو ہے حضرت کی تقریر سنی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ بیوی سے آئی لو یو کہنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. تو اگر عمل نہیں کیا ہے تو کر لیں، بوڑھے لوگ بھی کر سکتے ہیں. سنت پر عمل کرنے میں کیا دقت ہے؟